اسرائیل کی غزہ کی مکمل ناکہ بندی، بجلی، خوراک اور ایندھن کے بعد پانی کی سپلائی بند۔ غزہ پر مسلسل تیسرے روز بھی اسرائیلی حملے، شہید فلسطینیوں کی تعداد 704 ہو گئی، 3750 زخمی، شہداء میں ایک ہی خاندان کے 22 افراد بھی شامل۔ اب تک 80 خواتین، 40 بچے اسرائیلی حملوں سے شہید۔ غزہ میں کئی کثیر المنزلہ عمارتیں تباہ، مساجد کو شہید کر دیا گیا۔ 1,23,000 سے زائد فلسطینی بے گھر، 74,000 کے قریب فلسطینی شہری اسکولوں اور مساجد میں پناہ لینے پر مجبور۔ بمباری، راکٹوں کی گونج اور گولیوں کی ترتراہٹ، اسرائیل اور غزہ میں قدم قدم پر موت کی آہٹ۔ حماس کا طوفان الاقصی آپریشن، جڑپوں میں صہیونی ریاست کو بھاری نقصان، اسرائیلی کمانڈر سمیت 1,000 سے زائد ہلاک، 2300 زخمی۔ غزہ سے اسرائیلی شہر ایشکلون پر 100 راکٹ داغے گئے، جن میں سے کچھ ہدف پر پہنچے۔ حماس نے 30 اسرائیلی فوجیوں اور شہریوں کو یرغمال بنا لیا۔ مجاہدین نے اسرائیل کے 7 سے 8 علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی فورسز کے کئی ٹینک تباہ اور متعدد فوجی گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا۔ حماس، حزب اللہ اور اسلامی جہاد کے جذبے بلند۔ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی دفاعی امداد کا اعلان، عرب ممالک میں تشویش کی لہر، مختلف ممالک کے سربراہ ہنگامی دورے پر روس پہنچ گئے۔ امریکہ کا دوسری بار سعودی عرب سے رابطہ، اسرائیل اور فلسطین میں جنگ بندی رکوانے پر بات چیت۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ، اسرائیل فلسطین حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا فریقین سے حملے بند کرنے کا مطالبہ۔ انطونیو گوتریس کہتے ہیں غزہ کے محاصرے، مکمل ناکہ بندی سے پریشان ہوں۔ خون ریزی، نفرت اور انتشار کے اس شیطانی چکر کو ختم کرنے کا وقت ہے۔ سعودی عرب کا فلسطین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان، ولی عہد محمد بن سلمان کا فلسطینی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا سعودی عرب فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ ادھر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے بھی رابطہ، غزہ میں بڑھتی ہوئی کشیدگی روکنے کے لیے اقدامات کا فیصلہ، بین الاقوامی اور علاقائی کوششوں کو تیز کرنے کی فوری ضرورت پر اتفاق۔ عرب لیگ نے وزرائے خارجہ کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ مراکش اجلاس کی صدارت کرے گا۔ اجلاس میں اسرائیلی جارحیت پر بحث کی جائے گی۔ معاون سیکرٹری جنرل حسام ذکی کہتے ہیں اسرائیلی جارحیت بند کرانے کے لیے عرب اور عالمی سطح پر کی جانے والی کوششوں اور سیاسی رابطوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ آئین میں بالادست کون سا ادارہ؟ قاضی کی عدالت میں بڑے دلائل، اہم ریمارکس۔ آئین اور قانون چیف جسٹس کی خواہشات کے تابع نہیں۔ اگر ایسا ہوا تو یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے لیے تباہ کن ہوگا۔ ہم ماسٹرز نہیں بلکہ آئین اور عوام کے نوکر ہیں۔ سپریم کورٹ کوئی غلطی کرے تو کیا پارلیمان اسے درست نہیں کر سکتی؟ عدالت عظمیٰ خلاف آئین کوئی رولز بنائے تو کیا کوئی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا؟ پارلیمنٹ نے تو مسئلے کا حل نکالا ہے، اچھی نیت سے قانون سازی کی ہے۔ کوئی مریض مر رہا ہو تو کیا میڈیکل کی سمجھ رکھنے والا صرف اسے مرنے دے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے؟ اگر اپیل کا حق نہ دیا جائے تو کیا وہ ٹھیک ہوگا؟ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا استفسار۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کی آج پھر سماعت ہوگی۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی صحافیوں اور شائقین کو تاحال ویزے جاری نہ ہو سکے۔ پی سی بی کا اہم معاملے پر ایک بار پھر آئی سی سی سے رابطہ۔ ذکا اشرف کہتے ہیں کھیلوں میں ایسی حرکتیں مہذب ملک کو زیب نہیں دیتی۔ دوسری جانب گرین شرٹس کو تاحال خصوصی سیکیورٹی فراہم نہ کی گئی۔ پاکستان نے مودی سرکار سے قومی ٹیم کو فل پروف سیکیورٹی دینے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ مودی سرکار اوچھے اٹکندوں سے باز نہ آئی۔ پاکستانی پریزنٹر زینب عباس جھوٹے پروپیگنڈے پر بھارت چھوڑ کر دبئی چلے گئی۔ آئی سی سی کی تصدیق، بھارتی وکیل نے سائبر کرائم میں زینب عباس کے خلاف جھوٹی شکایات درج کرائی تھی۔ زینب عباس پر بھارت کے خلاف ٹویٹ کا الزام لگایا۔
نواز شریف کو نکالنے والے نظام سے ہی نکل گئے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام۔ بابا جانی کو ہر بار حالات نے آزمایا اور وہ ہر بار سرخرو ہوئے۔ مریم نواز کا لاہور میں اجلاس سے خطاب، کہا نواز شریف اور مسلم لیگ نون کو جھوٹے پروپیگنڈے، بے بنیاد مقدمات سے ستایا گیا۔ 6 سال تک جھوٹوں کو کھلی آزادی تھی جس سے ذہن گمراہ ہوئے۔ نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کی سزا ملک اور عوام کو ملی۔ نواز شریف کے دور میں مہنگائی 47 سال کی کم ترین سطح پر تھی۔ پاکستان کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے ہی نواز شریف واپس آ رہے ہیں۔ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کا باقاعدہ ٹرائل شروع، دونوں ملزمان پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر۔ چالان کی نقول فراہم کر دی گئی۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے مقدمے کی نقول وصول کی، نہ اس پر دستخط کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر ایڈوکیٹ کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ بلوچستان کے علاقے سمباسا میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 5 دہشت گرد ہلاک۔ کارروائی میں میجر سید علی رضا اور حوالدار نثار احمد شہید ہو گئے۔ میجر سید علی رضا سرگودا میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے علاقے میں دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز ہمارے بہادر جوانوں کی مقروض ہیں۔ ملک سے دہشت گردی کی لعنت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے ہمارے عزم کو مزید تقویت ملتی ہے۔ صادق آباد میں کچے کے ڈاکو کا پولیس کیمپ اور موبائل پر حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں 4 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ ڈاکوؤں کی جانب سے راکٹ لانچرز بھی فائر کیے گئے۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ میٹرک بورڈ کراچی میں بڑے پیمانے پر نتائج میں ہیر پھیر، مبینہ طور پر 11 کروڑ روپے کی ڈیل کا انکشاف۔ نیو نیوز پر خبر نشر ہوتے ہی محکمہ تعلیم سندھ نے ایکشن۔ میٹرک بورڈ کے کنٹرولر عمران بٹ کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا۔ ڈپٹی کنٹرولر خالد احسان قائم مقام ناظم امتحانات تعینات۔ نتائج میں بے قاعدگیوں کی تحقیقات کے لیے 3 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی۔ طالبات کو ہراساں کرنے کا الزام، کراچی کے علاقے سعود آباد میں سرکاری اسکول کا پرنسپل گرفتار۔ بچیوں کے والد نے پرنسپل کے خلاف نازیبا حرکات کی رپورٹ درج کرائی تھی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کراچی میں شہریوں پر آوارہ کتوں کے حملے نہ رک سکے، روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 250 کتوں کے کاٹنے کے کیسز رپورٹ۔ کراچی کے 2 اسپتالوں کے دستیاب نتائج کے مطابق جناح اسپتال کراچی میں رواں سال اب تک 10,794 کیسز رپورٹ ہو چکے، جبکہ کتوں کے کاٹنے سے 4 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ نیپا وائرس کا پاکستان میں ممکنہ پھیلاؤ کا خطرہ، قومی ادارہ برائے صحت کی ہدایت پر محکمہ سندھ نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ تمام عملے کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ نیپا وائرس جانوروں سے انسانوں میں تیزی سے پھیلتا ہے۔ سردی نے دستک دے دی، لاہور میں بادل دل کھول کر برسے، نشیبی علاقے سے ریاب، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر، لیسکو سے 200 فیڈر ٹرپ کر کے متعدد علاقے بجلی سے محروم، اٹک، نارووال، شیخو پورہ اور پنجاب کے بیشتر علاقوں میں بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ بڑی آفر، زیرو مارک اپ، 1 سے 3 سال کی آسان ترین اقساط، آئی فون سستا ترین خریدیں، لیکن ذرا ٹھہریے، یہ جھانسا دیا جا رہا ہے آج کل ایک منظم گروہ کی جانب سے۔ کوئی بھی آسانی سے ہو سکتا ہے ٹریپ، خبردار، ہوشیار، ایسے کسی بھی فراڈ سے بچیں۔ فلم جوان اور پٹھان کی سپر ڈوپر کامیابی، شاہ رخ خان کو نامعلوم افراد کی جانب سے قتل کی دھمکیاں ملنے لگی، ممبئی میں کنگ خان کے گھر منت کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔